आज की एपेक्स कमेटी का इजलास उस पहले वाले इजलास गुज़श्ता इजलास के तसलसल में था, उसी की कंटिन्यूटी में था। आज इसमें तकरीबन उन्हीं मामलात पर फैसले किए गए और बनू को भी फोकस किया गया। जहाँ तक बनू के वाक़े का ताल्लुक़ है, आपको पता है कि जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद वहाँ पर एक जिरगा फौरी तौर पर तश्कील दिया गया, जिसमें तमाम अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी तंजीमें थीं, तहरीकें थीं, पार्टियां थीं, उनके नुमाइंदे शरीक थे और उनकी कोशिशों से अमन फौरी तौर पर कायम हुआ। जैसे ये वाक़या हुआ, डिप्टी कमिश्नर को हिदायत गईं, उन्होंने आवाम के नुमाइंदों से बात की, एक जिरगा तश्कील हुआ जिन्होंने फौरी तौर पर आवाम को मुंतशिर होने, पुरअमन तरीके से घर जाने और कानून को हाथ में ना लेने की हिदायत भी दी और अमन कायम किया। उसके बाद चूँकि वहाँ धरना जारी था, धरने के बाद जब राब्ते हुए और इंटरेक्शन हुआ तो एक कमेटी तश्कील दी गई। उस कमेटी के साथ इंतज़ामिया के भी मुज़ाकरात हुए और हमारे पुख्तून यार साहब जो बनू से हमारे MPA भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इस वक्त वज़ीर भी हैं, सूबाई वज़ीर हैं, वो भी शरीक थे। उसके अलावा हमारे और MPAs और लोग भी जो है उन मुजाहिरीन के साथ या एहतजाज करने वालों के साथ राब्ते में रहे। फाइनली एक कमेटी तश्कील दी गई जिसको अमन कमेटी का नाम दिया गया। उनके साथ बात हुई और कुछ शराइत पर उनकी तरफ से कुछ शराइत पेश की गई कि हम उस वक्त तक धरना देते रहेंगे, पुरअमन धरना देंगे जब तक इन शराइत पर बात नहीं होती। तो वो शराइत वज़ीर आला साहब के साथ डिस्कस हुई, जरगे के मेंबरान यहाँ आए, कमेटी के मेंबरान पेशावर आए, वज़ीर आला से एक लंबी तवील नशिस्त हुई, जिसके बाद कुछ उमूर पर इत्तेफाक किया गया। वो चीज़ें आज, वो तमाम उमूर आपके सामने हैं। आपके साथ आज का प्रोग्राम का जो मीटिंग थी उसका एलामिया भी शेयर हो चुका है, उन पे फिर आपके सवालात के जवाब मैं दूंगा। लेकिन मुख्तसर अल्फाज में इस पूरी बहस को समेटते हुए ये कहूँगा कि आज की मीटिंग में चूँकि एक फॉर्मल मीटिंग थी, एक रस्मी मीटिंग थी, जिसमें उन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करके उनके बारे में इक़दामात तजवीज़ किया गया और इंशाअल्लाह अब आइंदा चंद दिनों में उन पर मस्बत अमल किया जाएगा और इक़दामात जो हैं, वो फ़ैसले जो हैं, वो उनको अमली शक्ल दी जाएगी। उसमें से तकरीबन 16 नुकात थे जो आए थे, और ये मैं बनू स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, ये तमाम सूबे के हवाले से इक़दामात हैं। मसलन सबसे पहला जो नुक्ता था वो ये है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के जो इस लफ्ज़ है, ये जो टर्म है, इस्तिलाह जो है, इसने एक कन्फ्यूजन पैदा कर दी थी। कुछ अर्सा पहले आपको पता है कि, और मैंने पहले भी कहा था आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसी हॉल में कहा था कि वज़ीर आज़म के एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान ने ये सूरत हाल पैदा की। एक बहस का सिलसिला चल पड़ा, जिसके बाद तनकीद की जाने लगी कि हम खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, यकीनन नहीं देंगे, उसके लिए एक तरीक़ाकार है। लेकिन बात यह है कि ऑपरेशन की बात हुई ही नहीं थी। उस वक़्त भी ये नुक्ता था कि कुछ इक़दामात हैं जो कि एक ओवरऑल बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं, और जो पहली वाली हमारी एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, इससे गुज़श्ता दिनों में जो मीटिंग हुई थी, उसमें बाज़ इक़दामात तजवीज़ किए गए थे। उन इक़दामात को मजमूई तौर पर अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया था। वो कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं था, उसमें कोई फ़ौज ने आना नहीं था, किसी ख़ास इलाके में कार्रवाई नहीं करनी थी, बल्कि उन इक़दामात के मजमूए को अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया। लेकिन चूँकि उनके बारे में क़स्दन या जो भी उसको कह लें, अहमकाना तौर पर एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई, तो उसकी मज़ीद वजाहत अब आज भी हो गई है, और जरगे के अरकान के साथ भी और कमेटी के अरकान के साथ भी ये वाज़े हो गया और उनको क्लियर कर दिया गया कि कोई नया फ़ौजी ऑपरेशन नहीं है, बल्कि वही पुराना जो मामलात चल रहे हैं फ़ौज की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, जो इक़दामात दहशतगर्दी के तनाज़र में हो रहे हैं, उसी तनाज़र में ये इक़दामात उठाए गए हैं, जिनमें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इल्लीगल स्पेक्ट्रम की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, जिसमें गैर कानूनी गाड़ियाँ, जिसमें नारकोटिक्स की स्मगलिंग, जिसमें एक्सप्लोजिव मवाद, बारूदी मवाद का कंट्रोल, और उसके अलावा ये जो नेट पर मुख्तलिफ़ किस्म के गैर कानूनी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं जो इंतशार फैलाते हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ या रियासत के ख़िलाफ़ जो है एक बयानिया तश्कील दिया जाता है, और साथ ही साथ गैर कानूनी तौर पर जो हुंडी और हवाले का कारोबार है, जो गैर कानूनी है, अनरेगुलेटेड है, उसको मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात को अज़्म इस्तेहकाम के बैनर तले के ओवरऑल जो अम्ब्रेला है कि छतरी के तले जो है इसको ये नाम दिया गया था। तो ये बात भी क्लियर हो गई और इस पर जो हमारे साथी थे बनू से वो भी मुतमईन हुए। उसके अलावा ये एक उनकी तरफ से मुतालबा था कि जो भी ऑपरेशन होगा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़
اس میں فرنٹ لائن پر پولیس اور CTD ہوگی. یہ بات بھی ان کے ساتھ طے ہوئی ہے اور آگے انشاءاللہ اسی طرح ہی ہوگا. البتہ یہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا آپریشن ہو جس میں فوج کی ضرورت پڑے, کوئی بڑے لیول کا آپریشن ہو, اس میں سچویشن ایسی بن جائے جس کے لیے مزید طاقت اور قوت اور زیادہ تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہو, تو ان جگہوں میں کنٹرول فوج کرے گی, ادروائز کنٹرولڈ آپریشن میں فوج حصہ لے گی, ادروائز پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار جو ہیں وہ حصہ لیں گے, جس کے لیے زیادہ اشد ضرورت ہے کہ ان کی صلاحیت اور استعداد کو مزید بڑھایا جائے, ان کی تعداد کو بڑھایا جائے, ان کو اسپیشلائز ٹریننگ دی جائے, ٹیررسٹ کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کی, ان کا مقابلہ کرنے کی, ان کو اکوپمنٹ دیا جائے, آلات دیے جائیں, بلٹ پروف جیکٹس ہیں, گاڑیاں ہیں اور یہ چیزیں ہیں. اس سلسلے میں تقریباً 3.3 بلین روپے وہ مختص کیے گئے ہیں پولیس اور CTD کو فعال بنانے کے لیے, جو کہ اور کچھ گاڑیاں یعنی جن میں بلٹ پروف گاڑیاں ہیں اور اسپیشلائزڈ گاڑیاں ہیں, وہیکلز ہیں جو ان آپریشنز میں استعمال ہوتی ہیں, وہ بھی ان کو دی گئی ہیں. 3 گاڑیاں ان کو مل چکی ہیں. اس کے علاوہ باقیوں کا سلسلہ جاری ہے جو ان مخصوص علاقوں میں پہلے دی جائیں گی, اور اس کے بعد باقی جو علاقے ہیں جو ابھی تک پرامن ہیں وہاں پر بھی ان کی اسٹرینتھ کو مزید بڑھایا جائے گا. اس کے علاوہ آپ سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 500 کے قریب پولیس اہلکار کلاچی کے لیے تعینات کیے جا رہے ہیں. CTD میں مزید بھرتیوں کے لیے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے. وہ بھرتیوں کے لیے ایک شرط یہ ہوگی کہ جس ضلع میں وہ لوگ بھرتی ہوں گے وہ ڈیوٹی بھی اسی ضلع میں دیں گے, تاکہ جو لوگ خطرناک ضلع یا جہاں پر دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں وہاں جانے سے کتراتے ہیں یا ڈیوٹی دینے سے کتراتے ہیں, یہ مسئلہ ختم ہو. ان اضلاع میں انہی اضلاع کے ڈومیسائل یافتہ لوگ جو ہیں وہی بھرتی بھی ہوں گے, اور وہ وہیں پہ ٹریننگ ہوگی اور ان کو وہاں پر ہی فرائض سر انجام دینے ہوں گے. اسی طرح باقی آلات ہیں, مثلا بلٹ پروف جیکٹس ہیں اور باقی چیزیں. عسکری حکام کے ساتھ بھی بات ہوئی, ان کی طرف سے بھی مکمل تعاون کا یقین دلایا گیا اور کہا گیا کہ انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے میں جو بھی وہ بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں وہ ختم ہوں گے. اضلاع میں ایک اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ جو ہماری اوور آل کمیٹی ہے, ایپیکس کمیٹی, جو اس وقت مرکزی لیول پر اور صوبائی لیول پر کام کر رہی ہے, اس کا دائرہ کار بھی مزید نیچے ڈویژن اور اضلاع کی سطح تک بڑھایا جائے گا, جس میں عوامی نمائندے بھی ہوں گے, ان کو بھی دعوت دی جائے گی. آپریشن کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ایپیکس کمیٹیاں اب نچلے لیول پہ کریں گی, اور اس کے بعد صوبائی جو کمیٹی ہے اس تک ان کا ایکسیس ہوگا, اور جس جگہ میں کوئی آپریشن ہوتا ہے, کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو وہ پھر ہائر لیول پر جو کمیٹی ہے اس کے سامنے بھی رکھے جائیں گے, تاکہ یہ جو پروسیس ہے یہ جلد سے جلد ہو, زیادہ فعال ہو, زیادہ متحرک ہو. تو یہ کچھ میں چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اعلامیہ پڑھ لیا ہے, اعلامیہ میں کافی چیزیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا سا مختصر الفاظ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو آپریشنز ہوں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مختلف سڑکوں پر بعض اوقات نائٹ وہ جو ہے پیٹرولز کا ایشو ہے, یعنی پولیس کی گشت کی شکایات تھیں بعض اضلاع میں. میڈیا میں بھی آتا رہا, سوشل میڈیا میں بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی بعض علاقوں میں تو پولیس رات کو نکلتی نہیں ہے. وہ بھی پولیس کو مکمل طور پر ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ امپاورڈ ہو, اپنے علاقوں کی گشت کی, پیٹرولنگ کی ذمہ داری آپ کی ہے. دہشت گردوں کی جانب سے کسی قسم کی ناکہ بندی یا چیک پوسٹ کا جو ہے فوری طور پر سدباب کیا جائے گا, روک تھام کی جائے گی, اور وہاں پر پولیس جو ہے فوری طور پر ایکشن لے گی. عوام سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے کہ عوام بھی اس میں تعاون کریں. جہاں پر ان کو اس طرح کے کسی بھی دہشت گردوں کی کسی موومنٹ, نقل و حرکت کا علم ہوتا ہے, وہ فوری طور پر لا انفورسمنٹ اداروں کو مطلع کریں تاکہ فوری طور پر ایکشن لیا جا سکے, اور اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کا فوری طور پر تدارک کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جتنے بھی یہ اضلاع ہیں, خاص طور پہ یہ جو ساؤتھ میں اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان ہے, لکی مروت ہے, کرک ہے, بنو ہے یا ٹانک ہے, ان اضلاع کے لیے زیادہ جو ہے رقم اور فوکس اور وسائل جو ہیں وہ اب مختص کیے گئے ہیں, تاکہ دہشت گردی کے حوالے سے جو پرابلم آ رہا ہے اس کو زیادہ افیکٹو طریقے سے حل کیا جائے, اور کسی قسم کی انتظامی یا مالی جو کمزوری ہے وہ رکاوٹ نہ بنے. اس سلسلے میں پھر کہوں گا کہ
کہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی جو پہلے دہشت گردی کی زد میں رہے ہیں یا جہاں پر خطرہ ہے کہ شاید دہشت گردی کے واقعات بعد میں بھی سر اٹھائیں، ان کی بھی روک تھام کے لیے اور ان کے کنٹرول کے لیے بھی باجوڑ ہو گیا، یا اس طرح کے بعض ضلع ہیں جہاں پہلے دہشت گردی ہوئی ہے یا جہاں پوٹینشیل ہے کہ شاید دوبارہ سر اٹھائے، ان کو بھی اسی طرح کے وسائل اور اختیارات ان کی انتظامیہ کو دیے جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو مین وہ فوکس تھا وہ یہی تھا کہ اب پولیس کو اور سی ٹی ڈی کو فرنٹ لائن پر آ کر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں حصہ لینا ہوگا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہماری پولیس ایک بہادر پولیس ہے، ایک کمپیٹنٹ پولیس ہے، سی ٹی ڈی بھی ہے، انشاءاللہ اب یہ فرنٹ لائن پہ آ کے مقابلہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جہاں پر ضرورت پڑے گی، اللہ نہ کرے ضرورت پڑے، لیکن فوج جو ہے وہ ایک سیکنڈ لائن کے طور پر ان کو سپورٹ کرے گی۔ فرنٹ لائن پر اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ سرچ آپریشنز جو ہے کسی مدرسے کی، کسی مسجد کی، کسی گھر کی، کسی بلڈنگ کی، کسی دفتر کی تلاشی جو ہوگی وہ بھی پولیس کرے گی، اور اس میں جو بھی طریقہ کار ہے قانون کے مطابق وہ لوکل لوگ بھی ان کی مشاورت اور ان کے ساتھ جو ہے تعاون کے ساتھ یہ تمام آپریشنز کیے جائیں گے، تاکہ عوام کے جو گلے شکوے ہیں وہ بھی دور ہو سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب بنو کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ بنو میں جو بدقسمتی سے جو واقعات ہوئے، افسوسناک واقعات، ان کے لیے مطالبہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اس سلسلے میں بالکل فیصلہ کیا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، جوڈیشل کمیشن سے انکوائری کی جائے گی اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ جوڈیشل کمیشن آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مرضی سے اور ان کی منظوری سے بنتا ہے۔ جج ایک یا دو جتنے بھی انہوں نے دینے ہوتے ہیں وہ بھی چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید ہے، ان کا اختیار ہے، تو ان کو کہہ دیا گیا ہے ان کو اپروچ کیا جائے گا اور ان سے منظوری لی جائے گی۔ جیسے ہی وہ ہمیں اپوائنٹمنٹ کر کے دیں گے جج صاحب کی، تو اسی وقت جوڈیشل کمیشن اپنا کام کرے گا۔ اس سے پہلے ایک ہمارا اپنا انتظامی جو ہے وہ رپورٹ بھی مرتب ہو رہی ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، اور وہ بھی اس کے ساتھ شامل کی جائے گی تاکہ جو بھی انکوائری بعد میں جوڈیشل کمیشن کی طرف سے ہو اس میں ہماری جو حکومتی انکوائری رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آئے۔ تو یہ کچھ جنرل وہ تھی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ساتھ میں جو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز کا ایشو تھا، بنو کے لوگوں کی طرف سے شکایت تھی کہ وہاں پر انٹرنیٹ معطل ہے، وہ بھی بحال کر دی گئی ہے۔ ایک اور مطالبہ تھا کہ سی ایم ایچ میں زخمی پولیس اہلکاروں کا علاج کیا جائے، تو آج عسکری حکام نے بھی اس بات کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ سی ایم ایچ جو ہیں وہ عوامی کے اسپتال ہیں، عوام کے لیے کھلے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا، جب بھی کسی پولیس افسران کو یا پولیس اہلکاروں کو، سپاہیوں کو جب بھی زخمی ہوتے ہیں، بالکل سی ایم ایچ میں ان کو مکمل طور پر دی جائے گی علاج کی سہولیات۔ یہ ایک اور چیز سامنے آتی تھی اور ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا کہ جی بعض مسلح گروہ جو ہیں وہ دہشت گردی کرتے ہیں یا عوام کو تنگ کرتے ہیں، بھتے لیتے ہیں، ان کے خلاف بھی آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر صاحب نے جرگہ ارکان کے ساتھ میٹنگ کے بعد جو آج سے 2 دن پہلے سی ایم ہاؤس میں ہوئی، فوری طور پر پھر پولیس کو ہدایت کی تھی۔ اس کے علاوہ بعد میں پولیس نے آپریشنز کیے ہیں، چھاپے مارے ہیں اور خاصی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ جاری رہیں گی، اور ایک بات بالکل طے ہے، صوبائی حکومت کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی کسی کو بھی لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہر شخص جو ہے وہ بالکل قانون کی پابندی کرے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کے ساتھ پھر اسی طرح سلوک کیا جائے گا جس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ تو یہ کچھ مین چیزیں ہیں۔ باقی اتنا میں کہہ دوں آخر میں صرف 2 چیزیں ہیں کہ کل وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ بنو جا رہے ہیں۔ کمیٹی کے ارکان نے آج ان کو بنو آنے کی دعوت بھی دی ہے۔ کل انشاءاللہ 3 بجے وہ بنو میں عوامی اجتماع سے خطاب بھی کریں گے، اور جو مزید اعلانات ہیں اس سلسلے میں وہ خود کریں گے۔ آج میں ایک بات اب آخر میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے کانٹیکسٹ میں جیسے میں نے کہا تمام صوبے میں اقدامات ہوں گے۔ جو سیف سٹیز کا ہمارا منصوبہ تھا اس کو اب مزید شہروں میں بھی وسعت دینے کے لیے آج وزیر اعلیٰ صاحب نے ہدایات دی ہیں، اس پر فوری طور پر اب کام ہوگا، اور جیسی ہی پھر پیش رفت ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اینڈ میں صرف اتنا کہوں گا کہ سیاست ہمیشہ ہمارے قومی مفادات کو خراب کرتی ہے، کیونکہ سیاست میں بعض لوگ اپنے ذاتی مفادات یا اپنی پارٹی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے قومی مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بنو کا جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، صوبائی حکومت کے خلاف بھی کیا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف بھی کیا گیا، پاک فوج کے خلاف بھی کیا گیا، اور اس طرح کا تاثر دیا گیا ہے جیسے شاید
عوام ایک طرف ہے اور حکومت اور جو ہے ادارے کسی اور طرف ہیں. یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. جنگ کے دوران اپنے لوگوں کے خلاف عدم اعتماد پیدا کرنا، اس سے بڑی غداری اور کوئی نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی بھی کرے، چاہے اس کا ارتکاب کوئی بھی کرے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک مشکل وقت تھا، پوری قوم پر مشکل وقت تھا، اور خاص طور پر بنو کے عوام کے لیے مشکل وقت تھا. ایسے وقت میں لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یقیناً جنگ میں جب گولیاں چلتی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گنہگار بھی مارا جاتا ہے، جو ملزم یا مجرم ہوتا ہے، ساتھ میں بعض اوقات بدقسمتی سے انفارچونیٹلی بے گناہ لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن اس کا احتساب اپنی جگہ پہ کہ قانونی کارروائی ہو، اور اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے، نیگلیجنس کی ہے، نااہلی یا کوتاہی کے نتیجے میں یہ ہوا ہے یا قصدن کیا ہے، تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. اور یہی آج جو ہم نے جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا، وہ جوڈیشل کمیشن اسی سلسلے میں بنایا جائے گا، اور وہی یہ فیصلہ بھی کرے گا کہ کس کا کیا رول تھا. لیکن اوور آل یہ پروپیگنڈا کرنا، اور سب سے اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کو جب نشانہ بنایا گیا تو سارا یہ وفاقی حکومت کے ادارے کھڑے ہو گئے. اور میں اس میں دو لوگوں کے نام لینا چاہوں گا. ان میں سے ایک تو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہے، بدقسمتی سے یہاں سے عوام کا مسترد شدہ ہے، اور اگر جیتا بھی ہے تو فارم 47 جیلی فارم 47 سے جیتا ہے. اس نے بھی کھڑے ہو کے پاکستان تحریک انصاف پر الزام لگایا کہ دہشت گردوں کے ساتھ وہ تھے، اور انہوں نے ان کے بندوں نے مسلح ہو کر جلسے میں آ کے فائرنگ کی. اسی طرح ایک اور ہے جس کا نام جو اپنے آپ کو عطا تارڑ کہتا ہے، وہ بھی ایک مزہ کا خیز کردار ہے، ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتا ہے. اس نے بھی پی ٹی آئی پر الزام لگایا. انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. اس وقت ایسے وقت میں صوبائی حکومت چاہے آپ کے مخالفین کی ہو، آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ نے یہ بات کر کے کسی کو فائدہ نہیں دیا، صرف دہشت گردوں کو فائدہ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. اور اس بات کی مذمت میں بطور پی ٹی آئی کے یا میں بطور صوبائی مشیر اطلاعات کے نہیں کہہ رہا. بنو کا جو جرگہ تھا اس کے نمائندوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے ان لوگوں کو کی مذمت کی اور ان کے بیانات کی مذمت کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بنو کا جو امن مارچ تھا، اجتماع تھا، وہ صرف اور صرف عوام کا تھا. اس میں کسی پارٹی کی نمائندگی بطور پارٹی نہیں تھی. اس میں عوام شریک تھے، سفید جھنڈا تھا اور اس پہ امن لکھا ہوا تھا. لیکن ان لوگوں نے اس موقع پر بھی فائدہ اٹھا کر، جیسے انہوں نے پہلے عزم استحکام کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کی اور ایک گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کروایا، اسی طرح انہوں نے پی ٹی آئی پر الزام لگا کر وہاں پر بھی ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، تو اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو زیادتی کرے گا وہ خود ہی بے عزت بھی ہوگا، بدنام بھی ہوگا. یہ ایسے ہی بدنام ہوئے جیسے ان کو ہونا چاہیے تھا. بہرحال ہیونگ سیڈ دس، کل وزیر اعلیٰ صاحب جائیں گے اور وہاں پر بات کریں گے. پختون یار صاحب نے آج میٹنگ میں بہت ہی مدلل انداز میں اپنی بنو کے عوام کے مسائل، کینٹونمنٹ کے حوالے سے، گیٹ کھولنے کے حوالے سے، پولو گراؤنڈ کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ یہ چیزیں بند ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو عوام کا ایکسس ہے کینٹ کے علاقے میں، جو دفاتر ہیں ڈپٹی کمشنر کے اور باقی، ان تک رسائی کے حوالے سے کچھ تجاویز دیں. انشاءاللہ ان پر بھی ان کو یقین دلایا گیا کہ فوری طور پر عمل کیا جائے گا. آج کے ممبران میں آپ کو علم ہوگا شاید اب تک کہ یہ سمد کیا نام ہے، ناصر بنگش صاحب تھے جو تاجران کے صدر ہیں. اس کے علاوہ عدنان وزیر صاحب تھے، ایم پی اے ہیں. پروفیسر ابراہیم صاحب جن کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے وہ تھے، اور باز محمد خان صاحب بھی اے این پی سے تعلق رکھتے ہیں، سابقہ سینیٹر ہیں. اور پختون یار صاحب جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. یہ لوگ آئے تھے اور ان کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی. اللہ سے امید ہے کہ بنو میں امن قائم کرے، اور جو لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے ان کے درجات اللہ بلند کرے. آج ان کے لیے ایپیکس کمیٹی میں سب کے لیے، سب شہداء کے لیے دعا بھی کی گئی، اور اللہ سے جو ہے امن کے قیام کے لیے التجا بھی کی گئی. تھینک یو. فرمایا کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن اس پہ اتفاق کیا گیا، آپ نے ابھی کہا بھی، لیکن آپ اپنے طور پہ بھی جو انکوائری کی بات بلائنی ہے آپ نے بھی کہی ہے، کیا اس سے کنفیوژن نہیں پیدا ہوگی، یا جو انتظامی انکوائری ہے یہ آپ جوڈیشل جو کمیٹی ہے یا کمیشن جو بنے گا اس کے حوالے کریں گے اور وہ اپنے طور پہ پھر سے بھی جاری کرے گا؟ دیکھیں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں جوڈیشل اختیارات استعمال ہوتے ہیں تو انتظامی اختیارات سسپینڈ ہو جاتے ہیں. یہ ایک نیچرل سی بات ہے. جیسے ہی چیف جسٹس صاحب ممبر کی نامزدگی کریں گے جوڈیشل کمیشن کے لیے جج صاحب کی، اسی وقت
जो हमारा कमीशन होगा जो इंक्वायरी कर रहा है उसके तमाम काम और जो भी उनकी प्रोग्रेस है वो जुडिशल कमीशन के तहत आ जाएगी, और फिर जो जज साहब की कमीशन की तरफ से जो हिदायत होंगी उनकी रोशनी में मज़ीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हम ज़्यादा अरसे तक इंतज़ार इसलिए नहीं कर सकेंगे कि होता यह है कि अगर कोई वाक़या हो जाए तो जितना टाइम गुजरता है उसकी वो जो तहकीकात हैं फिर उस पर असर पड़ता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि शुरू में हम अपनी तहकीकात शुरू कर दें, बाद में यही तहकीकात जो हैं ये जुडिशल कमीशन की सुपरविजन में चली जाएंगी। सर ये बताइएगा, कल कार्रवाइयाँ की गई है अस्करी तंजीमों के खिलाफ, तो ये तो कल नहीं बनी, ये दफातर उनके नहीं बने कल, तो क्यों कार्रवाई पहले नहीं की गई, क्यों उन्हें छोड़ा गया कि वो इस तरीके से अपने फैसले करें, अदालतें लगाएं बनू में? इसमें किसकी गफलत थी? मतलब देखें सर इसी के साथ तो कौन सा सर इसी के साथ ये भी है कि ये लोग उन्होंने तो रहना है बनू में, जो असल कमांडर है वो तो आज भी बनू के जो पोस्ट एरिया है वहाँ पर मौजूद है, दफातर भी है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं की गई। आप मुझे उस कमांडर का नाम बताएं या मुझे कागज़ पे लिख के दें, मैं आज ही इनसे उनको कह दूंगा और इंशाअल्लाह उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। कार्रवाई अक्रॉस द बोर्ड होगी, किसी के ख़िलाफ़ जो है वो नहीं किया जाएगा। अब ये बात कि जी पहले क्यों नहीं की गई अब क्यों की गई है, देखें इंतज़ामी गफलत भी हो सकती है, इसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं। वो जिसको कहते हैं जल्द आयद, क्या नाम है, देर आयद, चलो जो भी है वो मैं भूल गया हूँ, देर आयद दुरुस्त आयद, बस आ गया है। तो इस पे आप वो करें, माजी के वो अब ये फिर पीछे जाएंगे ना तो हम कहेंगे कि ये रूस क्यों अफगानिस्तान में आया था, फिर अमेरिका क्यों आया, तो बस छोड़ दें, बस जो भी हुआ है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी अपनी कमज़ोरियों का नतीजा। और एक बात याद रखें, देखें आज जो सिचुएशन हमारी है, वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल का शेर है कि आईने अय्याम में आज अपनी अदा देख। तो आईने अय्याम को जब हम देखते हैं तो इसमें हमें अपनी कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं, अपनी जो है कोताहियाँ नज़र आती हैं, यकीनन है। अब इंशाअल्लाह इस वाक़े के बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कार्रवाई होगी और अक्रॉस द बोर्ड होगी। और जैसे मैंने कहा कि आज वज़ीर आला साहब ने ख़ुद ये कहा कि आवाम से भी और कमेटी के मेंबरान को भी कहा जो बनू से आए थे कि आप ख़ुद भी हमें बताएं, कोई चीज़ आपको नज़र आती है, कोई काम हो रहा है किसी शख्स का, किसी इक़दाम का, तो फौरी तौर पर इंतज़ामिया के नोटिस में लाएं। और इसीलिए हम ये एपेक्स कमेटियों को निचले लेवल पर डिवॉल्व कर रहे हैं ताकि डायरेक्ट रब्ता करें। बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि दहशतगर्द मुख्तलिफ इलाकों में चेक पोस्टें लगा रहे हैं, क्या इन अजला को थोड़ा सा आप वाज़िया करेंगे? और दूसरा, गवर्नर साहब दावा करते हैं कि वज़ीर आला अपने इलाके में डीआई खान में दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं, तो उस पर भी ज़रा वजाहत कर दें। देखें, मैंने ये नहीं कहा कि दहशतगर्द वो चेक पोस्टें लगाते हैं, मैंने कहा कि शिकायत आती हैं कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कि यार रात को वो पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग नहीं करती, गश्त नहीं करती, और या दहशतगर्द बाज़ों का चेक पोस्ट लगा के, ये शिकायत आती हैं। ये मीडिया में भी आई हैं, सोशल मीडिया में भी हैं, नॉर्मल उसमें भी हैं, वीडियोज़ भी आ जाती हैं कि जी ये तालिबान जो हैं या दहशतगर्द जो हैं वो भत्ते ले रहे हैं। और ये सिर्फ बनू की नहीं है, मुख्तलिफ जगहों में, पेशावर में, ये मतनी छतनी के इलाके की भी रिपोर्ट्स आती हैं। मैंने उन पर बात की कि ये जो शिकायत हैं ये बनू के अवाम ने भी की, वज़ीर आला को भी कहा बतौर अमन कमेटी के जब वो आए यहाँ पर, तो उस सिलसिले में ये कहा गया कि अब ऐसा नहीं होगा। लोगों की ये भी शिकायत थी कि रात को पुलिस घर से बाहर नहीं निकलती, थानों से नहीं निकलती, थानों में कैद होते हैं, हमलों का ख़तरा है। उस पर यही फैसला किया गया कि अब पुलिस फ्रंट लाइन पे आएगी, रात को गश्त भी होगा, अवाम उनके साथ तावन करे, CTD भी होगी और पुलिस को अब इक्विप भी किया जाएगा। देखें, ये भी एक हकीकत है कि दहशतगर्दों के पास अमेरिका के इनखिला के बाद अफगानिस्तान से बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं उनके पास। आपको पता है लेज़र गाइडेड वेपन्स हैं, नाइट जो चीज़ें हैं, थर्मल हैं, बिल्कुल ये चीज़ें हैं जो कि हमारी पुलिस के पास उस तादाद में नहीं है। तो अब हम इंशाअल्लाह पुलिस को भी इक्विप कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी दे रहे हैं ताकि वो भी सिक्योर महसूस करें, जब बाहर निकलें तो उनको भी ये सिक्योरिटी हो कि अंधेरे में कि कोई जो है दूर से बैठ के 2 किलोमीटर दूर से बैठ के उनको निशाना नहीं मारेगा, बल्कि वो प्रोटेक्टेड होंगे। तो इस तरह से फिर ज़ाहिर है उनकी इस्तेदाद बढ़ेगी। इसीलिए ये 3.3 अरब रुपए भी दिए गए हैं। और इस सिलसिले में जैसे मैंने कहा, गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ जैकटें, इक्विपमेंट, नए वेपन्स, कम्युनिकेशन के आलात और थानों को मजबूत बनाना, जो चेक पोस्ट हैं उनको मजबूत बनाना, इस पर ये तमाम अखराजात होंगे। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो हम पर इल्ज़ामात लगाने की बजाय हमारे पैसे हमें दे ताकि हम इसमें इस्तेमाल कर सकें। गवर्नर ने दावा किया कि हम भत्ता देते हैं। बड़ा गवर्नर सर, कम गवर्नर
कमेटी इस कमेटी की एक बड़ी कमेटी है, लेकिन आज जिस तरह आपने कहा कि दहशतगर्दों के साथ अमेरिकी इनखला के बाद काफ़ी वो वेल इक्विप्ड है, तो ये तो ज़ाहिर इस बॉर्डर के ज़रिए से आए होते हैं, तो कमेटी ने कहा इस पर बात नहीं हुई कि पड़ोसी मुल्क से भी बात की जाएगी कि वो अपने बॉर्डर महफूज रखे या वहाँ पर कार्रवाई करे, इस लेवल पर कोई बात हुई कि नहीं? देखें, वो आपने पश्तो की एक कहावत सुनी होगी कि अपनी मुर्गी को बुरा ना कहो, नहीं, पड़ोसी को बुरा ना कहो, अपनी मुर्गी को रोको कि वो पड़ोसी के घर जाके अंडा ना दे। ठीक है ना? तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने बॉर्डर की फ़िक्र करनी चाहिए। पड़ोसी मुल्क में जो हो रहा है, यकीनन उनके साथ मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बात होनी चाहिए, और ये बात सिर्फ इस फोरम पे नहीं हमेशा हुई है, लेकिन नेचुरली ये एक सूबाई फोरम था, ये काम वफाक का है, उनके साथ उनको इसका एहसास होना चाहिए। वहाँ पे तो जो वज़ीर दिफा है वो पता नहीं क्या पी के या खा के जो है वो हर रोज़ एक फजूल सा बयान दे देता है और कहता है कि अफ़गानिस्तान में हम हमले करेंगे, और अफ़गानिस्तान को मज़ीद एनॉय कर रहा है, अफ़गान इंतज़ामिया को या अफ़गानिस्तान में जो भी लोग इस वक्त कंट्रोल में हैं उनको मज़ीद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काता रहता है अपने बयानात के ज़रिए, जिसका खमियाजा फिर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उठाना पड़ता है, क्योंकि ख़ुद तो वो दूर है यहाँ से। तो हम यकीनन चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत इसको सीरियसली ले और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को इंगेज करे, पॉजिटिव अंदाज में इंगेज करे। दूसरी बात, जहाँ तक क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का ताल्लुक है, यकीनन ये मसला है, बाज़ दहशतगर्द जो है मुख्तलिफ उसका फ़ायदा उठाते हुए, हमारा कोई 2000 किलोमीटर का बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, जो कि एक बहुत तवील बॉर्डर है, और हमारी फ़ौज जो है उसकी कैपेसिटी पूरे बॉर्डर को मैनेज करने की वो इस्तेदाद नहीं है, क्योंकि फ़ौज पीछे भी जो है सेटल्ड एरियाज़ में भी ऑपरेशंस में और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में इन्वॉल्व है। तो हम चाहेंगे कि जब पुलिस मजबूत होगी, पुलिस अपना काम कर सकेगी, CTD कर सकेगी, तो फ़ौज यहाँ से फारिग होकर आगे जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी को ज़्यादा मजबूत तरीके से मैनेज कर सकेगी। ये लड़ाई है आरिफ, लड़ना है हमने, और शायद ये लड़ाई हमें मज़ीद भी कुछ अर्सा लड़नी पड़े, लेकिन इस वक्त मसला बॉर्डर से किसी के आने का नहीं है। वो तो हैं, वो तो जो आते हैं उनके साथ हम लड़ भी रहे हैं, हमारे लोग शहीद भी हो रहे हैं, उनको भी मार रहे हैं। असल मसला हमारा आपस की लड़ाइयों का है कि हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हम अपनी फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हम सूबे की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आपने देखा किसने, क्या वज़ीर दिफा ने या वज़ीर इत्तलाआत ने या अमीर मकाम ने क्या तालिबान को बुरा भला कहा? मेरी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जब ये वाक़या हुआ, अमीर मकाम को कहा गया कि तुम दहशतगर्दों के खिलाफ भी बोलो, उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं बोलता, मेरे ऊपर पहले भी हमले हो चुके हैं, फिर वो मुझे टारगेट करेंगे। तो ये तो इनकी बहादुरी का हाल है, लेकिन अपनी दौलत के लिए, अपने मफादात के लिए, ज़ाती मफादात के लिए ये फिर हर हद तक जाने को तैयार होते हैं। तो हमें आपस की इत्तेफाक पे सोचना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हमारे आपस के वो इख्तिलाफात हैं जिन्होंने हमें इस हाल पर पहुंचा दिया। दाटूल ददी तरफ ने आगे सरफ न गली दी यार हजरत हुआ है पुलिस तो पेशावर में महफूज है और आप उसको निकाल रहे हैं बलू में और जनूबी अजला में उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो वो कैसे वहाँ पर मुकाबला करेंगे अभी इसी वक्त? सर इसी साजो सामान न हो तो कैसे वो वहाँ दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे? और साथ ही ये बलू के वाकयात पे आप जो है ना वफाकी वज़रा को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। क्या ये इंतज़ामिया और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि इतने बड़ी तादाद में लोग निकल रहे थे और पुलिस और इंतज़ामिया ने वक्त इक़दाम नहीं की? क्या IG की जिम्मेदार नहीं थी? सर इसी के साथ यार फिर इसका सवाल भूल जाऊंगा ना, आप याद रखो ना। पहली बात तो ये है कि आपने पूछा कि वो ये बातें ज़रा मैं खुल के करूँगा, हम आपस में एक दूसरे का खुल के बातें करें, इसको कोई बहुत ज़्यादा रस्मी बातें मैं नहीं कर रहा। कहा गया कि पुलिस को आप कब देंगे ये चीज़ें, तो और पुलिस को कैसे निकालेंगे। पहले तो उस सिलसिले का मैं उस सवाल का जवाब दे दूँ। आदती मिसाल दा से दे हुई टोल अशपा में होता है लैला मजनून की सौकड़ भी सारे वेच लैला खजाओ का साड़े। मैंने तो यही कहा आपको कि 3.3 अरब रुपए हमने अब दिए हैं, टोटल बजट में हमने 7 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, 3.3 उनको दे दिए गए हैं, और इसीलिए दिए गए 3 गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ लेटेस्ट गाड़ियाँ उनको अभी दी गई हैं। बाकी हमने उसका बंदोबस्त करना है। आपको पता होना चाहिए कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो करोड़ों रुपए में पड़ती है। जो एक्चुअल गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो पुलिस के सिपाहियों को भी साथ लेके जाएं, एक छोटी लैंड क्रूज़र या ये जो हमारे पास होती हैं ये बड़ी डबल कैबन, इनमें तो इतने लोग नहीं आते। बड़ी गाड़ियाँ बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, बहुत हाई टेक गाड़ियाँ होती हैं, उनके लिए जो रकूम चाहिए
وہ بھی یقیناً مالی وسائل کا مسئلہ تو ہے ہمیں، لیکن ان گاڑیوں میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ بات آپ سے پہلے میں شیئر کر چکا ہوں کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو گاڑیاں ہمارے پاس آلریڈی ہیں ان کی بلٹ پروفنگ کریں، بجائے اس کے کہ ہم نئی گاڑیاں منگوائیں، کیونکہ نئی گاڑیاں بہت ایکسپینسو ہیں تو اور ان میں ٹائم بھی بہت لگے گا. تو ہم وہ کر رہے ہیں، بلٹ پروف جیکٹس ان کو دینا شروع کر دیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنے آ رہے ہیں جو خاص طور پہ یہ سینسیٹیو اضلاع آج کل ہیں ان کو ہم پہلے ایکویپ کریں اور اس کے بعد جو باقی اضلاع ہیں ان کو کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا اسپیکٹرم کچھ اس طرح ہے کہ کچھ عرصہ ایک علاقہ ہاٹ رہتا ہے، ادھر کارروائیاں ہوتی ہیں، وہاں پر آرمی کا آپریشن ہوتا ہے، پولیس آتی ہے، چیزوں کو مینیج کر لیا جاتا ہے، وہاں کارروائی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ اپنا شفٹ کر جاتے ہیں کسی دوسری طرف. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے صوبائی خیبر پختونخوا کا جو شمالی علاقہ تھا وہاں پر زیادہ تھے، اس کے بعد اب یہ شفٹ ہوئے ہیں. یہ جو علاقے جہاں پہ اس وقت کارروائی ہو رہی ہے نسبتاً سیف تھے سوائے وزیرستان کے، اس کے بعد یہ جو سیٹلڈ علاقے تھے یہ سیف تھے. اب وہاں پر اسپیکٹرم ذرا بڑھ گیا ہے. اس کی ایک وجہ ایک اور بھی ہے، جو بلوچستان کی طرف سے انٹری ہے ادھر سے دہشت گرد آ رہے ہیں، شاید افغانستان سے بلوچستان آتے ہیں اور بلوچستان سے ادھر آ رہے ہیں. تو یہ جو عارف کا سوال تھا کہ افغانستان کی سرحد سے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دہشت گرد اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں یہ سب براہ راست افغانستان سے آتے ہوں، یہ دوسری طرف سے بھی آ رہے ہیں افغان. یہ جو ہمارا اور بلوچستان کا بارڈر ہے اس کو بھی سیکیور کرنے کی ضرورت ہے، وہ پھر سینکڑوں میل کا بارڈر ہے. تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ کہ بتدریج ہم کر رہے ہیں اور یہ سٹارٹ ہو چکا ہے. آج میں نے آپ کو یہی کہا کہ ہم نے شروع کر دیا ہے، یہ شروع کرنے والے نہیں ہیں، جیسی جیسی کیپیسٹی ہوگی یہ مقابلہ کریں گے. باقی بلدے سوی لو اگر دغه سوال د امیر مقام دې سوې له یس بالکل یہ تو میرے خیال میں نے اپنی پہلے جو بیان تھا اس میں یہی کہا تھا کہ ذمہ داری کا تعین کیا جائے گا. ذمہ داری کے تعین سے مراد یہ بھی ہے گڑبڑ کس نے کی، شرارت کس نے کی، کیسے ہوا، لیکن ساتھ ہی یقیناً جس ادارے کی بھی نااہلی ہوگی اور پتہ چلے گا کہ انہوں نے وہ اقدامات نہیں کیے جو ان کی ذمہ داری میں جورسڈکشن میں آتے تھے، ان کے اختیارات میں آتے تھے اور انہوں نے غفلت برتی ہے، بالکل ان کے خلاف ان کو کمیشن جو ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرے گا اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. پہلے بھی دہشت گردی ہو رہی تھی اور آپ بھی تھے، آپ کی پارٹی بھی تھی اور کئی وہ بھی تھے اور امن مذاکرات ہوئے تھے، اس سے کافی حد تک فرق پڑا تھا. ابھی آپ لوگ کیا اس طرف نہیں جا رہے کہ دوبارہ امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے، یعنی ہم نے لڑنا ہے؟ اللہ آپ کو اجر دے اس سوال کا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے جو ایک نقطہ اس میں آپ نے کہا کہ آپ نے مذاکرات کیے جس کی وجہ سے کسی حد تک امن قائم ہوا تھا. یہی تو میں روتا رہتا ہوں ہمیشہ، اور مجھے کہتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ طالبان کا ایجنٹ ہے، تو کوئی کہتا ہے یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، کوئی کہتا ہے فوج. ہاں ہمیں تو یہ کہتا ہے لائے تھے. حالانکہ بالکل جب امن مذاکرات شروع ہوئے تھے تو سیز فائر کا اعلان ان کی طرف سے ہوا تھا اور کافی حد تک کنٹرول ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی کارروائیاں جاری تھیں کیونکہ جو دوسرے مخالف گروپ ہیں طالبان کا، آپ کو پتہ ہے اس وقت کئی گروپ ہیں، تو ایک گروپ کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو دوسرے گروپ شروع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ بات ناکام ہو جائے. تو اس وقت بھی کارروائیاں شروع کر دی تھیں، لیکن بہرحال ایک بڑے گروپ کے ساتھ ہماری بات چیت ہو گئی تھی. بعد میں جب معاملہ ختم ہوا تو سیز فائر بھی ختم ہو گیا. جہاں تک پھر میں ایک بات کروں، جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے، میں بار بار آپ کے ساتھ کہہ چکا ہوں ریکارڈ کہ دنیا کی بڑی بڑی جنگیں اور چھوٹی چھوٹی جنگیں بغیر مذاکرات کے ختم نہیں ہوتی. جنگ دشمن کو ایک حد تک اپنی طاقت کا وہ ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ لڑ سکتا ہوں، لیکن اگر وہ بات کے لیے تیار ہے اور ہتھیار رکھ کے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ اسلامی تاریخ کو دیکھ لیں، باقی آگے نہیں جانا چاہتا. جب بھی ان کو کسی دشمن نے صلح کا پیغام بھیجا ہے انہوں نے کبھی اس صلح کے پیغام کو ریجیکٹ نہیں کیا، اور ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اگر بات مذاکرات کے ذریعے ختم ہوتی ہے تو خون خرابہ نہ ہو. تو یہ تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں مذاکرات کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اس وقت وفاقی حکومت بھی لڑائی کے موڈ میں ہے، اس لیے لڑائی کے موڈ میں ہے کہ گولی تو ان کو نہیں لگنی، نہ عطا تارڑ کو لگنی ہے اور نہ خواجہ آصف کو لگنی ہے. تو یا تو اس فوجی جوان کو لگے گی جو 21 22 23 سال کا نوجوان ہوتا ہے جو شہید ہو جاتا ہے، اور یا پولیس کو لگے گی. جیسے انہوں نے بات کی ٹارگٹ کلنگ میں، پولیس کا جوان ہوگا، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوگا، گھر جا رہا ہوگا، اس کو گولی مار دیتے تو لگتی تو عام لوگ، اور یا عام لوگ دھماکوں میں شہید ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ خون بہت بہہ چکا ہے. اس کا واحد حل یہی ہے کہ بیٹھ کے مذاکرات کرو، باعزت مذاکرات سے یہ مطلب نہیں شکست تسلیم کر لو. ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ ہم جنگ لڑ سکتے ہیں اور ہم جنگ لڑ بھی رہے ہیں، ہم نے ہتھیار تو نہیں رکھے، لیکن بات چیت واحد حل ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے، اس کو آپ کہیں اس سے آپ کوئی کنٹروورسی نہ بنا دینا یار.